السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ کی ہے جو تمام کائناتوں کا رب ہے۔ محترم سامعین، اگرچہ میری اردو زبان میں روانی نہیں ہے، یعنی میں اردو میں فلوئنٹ نہیں ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو صحیح سے بیان کر پاؤں انشاءاللہ۔ یہ موضوع ایک مشہور حدیث میں ہے جس کا حوالہ سنن ابن ماجہ جز نمبر 3 کتاب نمبر 9 اور حدیث نمبر 1853 میں پایا گیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ عورتوں کو حکم کرتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث انٹرنیٹ پہ sunnah.com کی ویب سائٹ پر ہے اور اس حدیث کا درجہ حسن ہے۔ حسن حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح حدیث سے ایک درجہ نیچے ہوتی ہے۔ مجھے خود کو بھی یقین تھا کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہے وہ واقعی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن میں شیخ ڈاکٹر اکرم ندوی کو سننے کے بعد ان کی باتوں سے سہمت ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے۔ ڈاکٹر اکرم ندوی ایک مشہور انڈین عالم ہے جن کی تعلیم ندوۃ العلماء میں ہوئی ہے اور وہ 30 سال سے زیادہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور وہ السلام انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہے۔ انہوں نے حدیثوں اوپر کافی تحقیق کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اکرم ندوی نے یہ موضوع کا تجزیہ منطق اور تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے اور اس کو صحیح میں سمجھایا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن ابی اوفا نے بیان کیا ہے کہ جب ایک صحابی جن کا نام تھا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ شام ملک سے واپس آئے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ جب شام میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو عیسائی تھے وہ اپنے پادریوں کو احترام کے طور پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں بھی لگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ کرنے کا حق زیادہ ہے اور انہوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ یہ حرکت دوبارہ نہ دہرائے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ عورتوں کو حکم کرتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ کوئی بھی عورت اللہ کی طرف اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کر پائے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی طرف اپنی ذمہ داری مکمل کرے۔ ابھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کا نام شام بتایا گیا ہے حدیث میں جہاں معاذ رضی اللہ عنہ گئے تھے وہ ابھی سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہم جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی سیرہ یا حیات پڑھتے ہیں جو کہ تاریخ میں موجود ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا ہوا تھا ایک سفیر کے طور پہ، نہ کہ شام یا سیریا، اور جب وہ یمن سے واپس آئے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو پھر یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے لوٹ کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہو یا کوئی سجدہ کیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی معاذ رضی اللہ عنہ شام یا سیریا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ انٹرنیٹ پہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ میں بھی موجود ہے۔ اگر ہم ایک دوسری حدیث پڑھیں گے جس کا حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3038 میں پایا گیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابی بردہ نے فرمایا ہے کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن کے لیے روانہ ہونے کو کہا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ یمن کے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے بلکہ پیار اور محبت سے رہے اور اچھی خبر کا پیغام پہنچائے۔ اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں یمن ملک کا نام صاف صاف لیا گیا ہے،
تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ حدیث جس میں شام یا سیریا کا ذکر ہوا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو شام نہیں بھیجا تھا۔ ہمیں ایک اور بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی جو تھے وہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، بلکہ ایک عالم یا اسکالر تھے جن کو اسلامی شریعت یا فقہ کا علم تھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے عیسائیوں کے سجدے کو دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے بغیر فیصلہ کر لیا کہ انہیں بھی سجدہ کرنا ہے؟ کیا انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے؟ اگرچہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، لیکن سجدہ ہوتا ہے، اور انہیں بے شک معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ رضی اللہ عنہ جیسا عالم اس موضوع سے غافل ہو۔ اور مزید یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا ہے کہ والدین کا درجہ اپنے بچوں پر بہت ہی اونچا ہے، خاص کر کے ماں کا درجہ، اور یہ درجہ اس درجے سے زیادہ اونچا ہے جو ایک شوہر کا اپنی بیوی پر ہے۔ تو یہ مناسب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ اگر انہیں حکم دینا ہوتا تو وہ بچوں کو کہتے کہ وہ اپنے والدین کو سجدہ کرے۔ اور یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے جس کا درجہ سب انسانوں سے اوپر ہے تو وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور سب سے اونچے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم نبیوں اور رسولوں کو سجدہ کرتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سجدے کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس باتوں کو غور رکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ عورتوں کو کہتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتے، کیونکہ یہ بات غیر منطقی اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوتی۔ جو کچھ بھی سچ اور فائدے کا کہا ہے میں نے، وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور ہدایت سے ہے، اور جو کچھ غلطی ہوئی ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی طاقت کا واحد ذریعہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔